عبادت کا کنسیپٹ جو ہے نا یہ سمجھ لیں تبدیل کیا گیا یا پیلیوٹ کیا گیا ہے مسلم امہ میں، اور جان بوجھ کے کیا گیا ہے۔ اچھا، نہ کافر مسلمان ہو سکتا ہے، نہ فاسق مسلمان ہو سکتا ہے، نہ ظالم مسلمان ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ صلاۃ جو ہے یہ 99 ٹائم آیا ہے جی۔ اوکے، جہاں کھڑے ہو کے آپ عبادت کرتے ہیں اس کو بھی مصلی کہتے ہیں، جیسے ہم ڈیلی لائف میں جائے نماز کو جائے نماز کو مصلی کہتے ہیں۔ جائے نماز کوئی لفظ نہیں، نماز کے لفظ سے قرآن حدیث صحابہ نہ آشنا ہے، قرآن پاک میں کہیں بھی نماز کا ورڈ نہیں آیا؟ نہیں آیا، نہ قرآن چھوڑ کے نہ قرآن میں آیا، نہ حدیث میں آیا، نہ ہمیں 10,000 صحابہ کی جو لکھی ہوئی تاریخ ہمیں ملتی ہے نہ ان میں کہیں ملتا ہے کہ سر نیل پالش لگانا جائز ہے یا نیل پالش سے وضو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا سوال انہوں نے کہا کہ حلال اور حرام محمد متعین کر گئے ہیں، کیوں سوال پوچھ کے اپنی جان پھنساتی ہو؟ جب یہ ذکر نہیں ہوا تو لگاتی رہو۔ یس، ٹھیک ہے نا، ہر حلال جو ہے وہ طیب نہیں ہوتا، ہر حلال جب اللہ کے قانون سے گزرے گا تو وہ طیب ہوگا۔ ٹھیک یہ ہے، بڑے باریک پوائنٹس ہیں جو آج آپ کلیئر یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ ہمارے بعض اوقات دوست جو باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ چکن ملیا سی کھا لیا، وہ حلال تو ہے نا، چلو پاؤں ڈیفینیٹلی وہ طیب نہیں ہے۔ اب آپ اور میں امر بالمعروف نہیں کر سکتے، تھپڑ مارے گا آگوں کی سانو۔ ٹھیک ہے نا جی، کوئی بندہ بیٹھے تھے شراب پی رہے تھے، جا کے امر کا مطلب ہے حکم دینا، ہم اسے آہی ترلا منتے کر سکتے ہیں کہ یار نہ پی، ہم اسے حکم نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ 5 ٹائم کی حاضری جو ہے اس کا ایک مجھے لگتا ہے مطلب یہ بھی تو ہے کہ اللہ اور انسان کے درمیان ڈائریکٹ رابطہ بھی قائم رہے ہے ڈائریکٹ رابطہ، ہاں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ویورز، ہمارے نئے چینل جرنی ٹو لائٹ میں خوش آمدید، اور ہمارے اس نئے چینل کا کانسیپٹ ہم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف سے انسپائر ہو کر لیا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنی ہر ایپیسوڈ میں آپ کو قرآن پاک میں چھپے راز، انبیاء کرام کے واقعات اور ایسے اسباق شیئر کرے جو سننے والوں کا ایمان تازہ کر دے۔ تو آئے اس روشنی کے سفر کا حصہ بنے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈسکشن کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عبدالسلام عارف صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ خیر خیریت۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے نا بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور بہت کم لوگوں کو اس بات کے بارے میں پتا ہوگا کہ صلاۃ ہے کیا۔ ایک ایسی عبادت جس کا حساب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز سب سے پہلے لینا ہے، تو کتنی امپورٹنٹ ہوگی وہ؟ مجھے سب سے پہلے بتائے گا کہ صلاۃ اور نماز کیا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، آپ نے 2 چیزیں بولی ہیں، ایک صلاۃ اور ایک عبادت۔ ٹھیک ہے، آپ کے جملے میں یہ 2 چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے میں عبادت کا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ عبادت کا کنسیپٹ جو ہے نا یہ سمجھ لیں تبدیل کیا گیا یا پیلیوٹ کیا گیا ہے مسلم امہ میں، اور جان بوجھ کے کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب اسلام کو نکالا گیا ایوان اقتدار سے، ٹھیک ہے، حکومت کے ایوانوں سے اسلام کو نکالا گیا تو عبادت کا کنسیپٹ تبدیل کر دیا گیا، اور نسل در نسل چلتے ہوئے بات آج یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ میں اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، ایگزیکٹلی، یا ذکر اذکار جو کرنے اس کا نام عبادت ہے۔ قطعی طور پر نہیں، عبادت کا لفظ عربی میں عابدہ سے نکلا ہے۔ عابدہ کا مطلب ہوتا ہے سلیو، غلام، وہ بندہ جو اپنی پوری زندگی میں اپنے مالک کے حکم کے مطابق چلتا ہے، یہ عابدہ کا کانسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، صحیح۔ اب عابدہ سے ہی لفظ یعبد بھی نکلا، تعبد بھی نکلا، نعبد بھی نکلا، اور عبادت بھی نکلا۔ عبادت کیا ہے کہ کمپلیٹ سبمسیونیس بیفور یور ماسٹر۔ ٹھیک ہے جی، کمپلیٹ سبمسیونیس ان یور لائف۔ اب ہیومن لائف کے اوپر جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو اس کے 5 سفیر ہیں، 5 کے بعد ہیومن لائف نہیں جاتی۔ ہر ہیومن لائف کی ہر انسان کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، ایک اس کے مورل ویلیوز ہوتی ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں، دوسرا اس کی معاشرت ہوتی ہے جس کو ہم سوشلائزیشن کہتے ہیں، چوتھی اس کی معاشیات یا فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں، اکنامکس ہوتی ہے،
اور 5ویں اس کی سیاسیات یا پالیٹکس ہوتی ہے۔ ان 5 سفیر کے ارد گرد ہی انسانی زندگی گھومتی ہے، ان چھٹا کوئی نہیں ہے۔ ان 5 کے 5 سفیرز میں آپ جس کسی کا قانون فالو کر رہے ہیں آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اوکے، ویری انٹرسٹنگ۔ ہاں، یہ اب دیکھیں کہ اگر آپ شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے ایک سوشلائزیشن کا پروسیس ہے، اگر اس میں آپ ہندوانہ رسمیں جو ساری اڈاپٹ کر کے اپنی شادی بیاہ کر رہے ہیں تو دراصل آپ ہندوؤں کے طریقہ عبادت پر ہیں، رام کی عبادت کر رہے ہیں، بھگوان کی عبادت کر رہے ہیں، لائک وائز۔ اور ہم تو سوچتے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پیسے کمانا، ٹھیک ہے جی، اگر آپ ویسٹرن فائنینشیل سسٹم کے تحت اپنی اکانومی چلا رہے ہیں تو آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک۔ او مائی گاڈ۔ جی ہاں، یہ کنسیپٹ اسی لیے بدلا گیا تھا تاکہ اس کو اسلام جو ایک بحر بے کراں ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس کو ایک چھوٹے سے تالاب میں بدل دیا جائے، اور نسل در نسل صدیوں سے یہ کام جاری رکھ کے یہ بات یہاں تک پہنچائی گئی کہ آج کا بہترین مسلمان بھی 5 نمازیں، مہینے کے روزے اور ایک حج کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے دین اسلام پر، میں عبادت گزار ہوں اور میں نے دین اسلام پر عمل کر لیا۔ ٹوٹلی رانگ کانسیپٹ ہے۔ ہر سفیر آف لائف میں آپ جس کا قانون فالو کرتے ہیں دراصل آپ اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جسٹس سسٹم میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نافذ ہے، آپ برٹشر کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں، یہ چونکہ بات آ گئی قانون کی یا جسٹس سسٹم کی، تو اللہ نے قرآن پاک میں 3 ڈگریز ہیں جو دی ہیں کہ وہ کافر ہیں جو میرے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ فاسق ہیں جو میرے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور وہ ظالم ہیں جو میرے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ نہ کافر مسلمان ہو سکتا ہے، نہ فاسق مسلمان ہو سکتا ہے، نہ ظالم مسلمان ہو سکتا ہے۔ ظالم بھی مسلمان کی کیٹیگری میں نہیں آتا؟ ظلم، آپ ہمارا تو نعرہ ہی ہے من الظلمات الی النور، ہمارا تو سلوگن ہی یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ تو اسی کے اوپر ساری نالج آپ جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ ایمان سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ظالم جب ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے یہ 3 ڈگریز جو ہیں ان لوگوں پہ نافذ کر دیں کہ اگر آپ کا نظام قانون، نظام جسٹس، نظام انصاف میرے قوانین کے مطابق نہیں ہے تو آپ کافر ہیں، آپ فاسق ہیں، آپ ظالم ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اچھا، اب عبادت کے بعد بات آ گئی صلاۃ کی۔ آج ہم نے پروگرام رکھا ہے صلاۃ کے اوپر۔ صلاۃ کا لفظ نکلا ہے سلو سے، سواد لام واو، ٹھیک ہے جی۔ سلو کا مطلب ہے کہ کسی گھوڑے پہ جب آپ وزن ڈالتے ہیں اور وہ کمر سے جھک جاتا ہے، سینٹر سے گھوڑا جب آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں یا وزن ڈالتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے، تو اس کنڈیشن کو سلو کہتے ہیں کہ وہ صلاح کی کنڈیشن میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مسلی، کیونکہ قرآن میں لفظ مسلی بھی یوز ہوا ہے، مسلین، ہم نے ترجمہ کیا نماز پڑھنے والے، ٹھیک ہے۔ مسلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو لیڈر، ریس میں جو لیڈر گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کے بالکل پیچھے، اس کے قدم بے قدم پیچھے پیچھے جو گھوڑا چل رہا ہوتا ہے اس کو مسلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن پاک نے یہ لفظ جب استعمال کیا اپنے نظام کے لیے تو اس پہ عربی بھی حیران ہوئے تھے، ان کے بھی وہم و گمان پہ نہیں تھا کہ اس طرح بھی لیا، یہ کیا کانسیپٹ ہے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کے قدم بقدم چلنا ہے تو آپ مصلی کہلائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ معون میں اب آپ کو آیت سمجھ آئے گی، اللہ نے کہا ہلاکت ہے ان مصلین کے لیے جو اپنی صلاۃ سے غفلت برتتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہلاکت کن کے لیے ہے؟
وہ لوگ مسلین ہیں، نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ غفلت کس چیز کی برت رہے ہیں؟ سوال تو ہے یہ، ٹھیک ہے نا، کہ ہلاکت ہے ان مسلین کے لیے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ہلاکت ہے ان مسلین کے لیے جو اپنی صلات سے غفلت برتتے ہیں۔ بھائی مسلین تو وہ ہیں، نماز تو وہ پڑھ رہی ہے، اگر اس کا مطلب نماز پڑھنا ہے تو نماز تو اللہ کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لعنت ہی ان لوگوں پہ کر رہا ہے جو مسلین ہے، ویل کا لفظ ہی ان لوگ جو مسلین پہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی کام ادھورا کر رہے ہیں، نماز پڑھنا ہی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی ادھورا کام کر رہے ہیں۔ دین اسلام نے بلکہ قرآن پاک میں یہ لفظ صلات جو ہے یہ 99 ٹائم آیا ہے جی، اوکے، ٹھیک ہے جی، 99 ٹائم آیا ہے، اور متعدد دفعہ جہاں آیا ہے وہاں اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ اور ہم یہ اقیم الصلاۃ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نماز قائم کرو۔ ہاں، قائم کیسے کریں اس کو؟ کوئی ڈنڈا ہے، کوئی سوٹا ہے جس کو کھڑا کر دیں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا، آج تک کوئی اس کی تشریح نہیں بیان کر سکا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک میننگ ہو گیا اس کا۔ پھر دوسرا میننگ اس کا جو رائج تھا عرب میں، وہ دعا دینا بھی تھا، اوکے، صلوات علیکم، یہ میں نے تمہارے لیے دعا کر دی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک میننگ ہے اس کا جو عرب معاشرے میں رائج تھا۔ اسی طرح ایک میننگ اس کا جو تھا وہ تعریف کرنا بھی تھا، درود بھیجنا جس کو ہم کہتے ہیں، سلامتی کے لیے بھی تھا۔ اسی طرح ایک میننگ اس کا جو تھا سبمسیو ہو جانا، صحیح، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی صلات کہتے تھے۔ اچھا، اب اللہ نے جب جہاں جہاں قرآن پاک میں خالی لفظ صلات کا استعمال کیا ہے نا، وہاں اس کا مطلب کہیں درود ہے، کہیں دعا ہے، ٹھیک ہے، کہیں جھک جانا ہے، اور جہاں جہاں ہاں ایک اور مطلب ہے اس کا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، عبادت کی جگہ، صحیح، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی صلات کہتے ہیں۔ مصلی، نماز پڑھنے والی جگہ کو بھی مصلی کہتے ہیں، یہاں جہاں کھڑے ہو کے آپ عبادت کرتے ہیں اس کو بھی مصلی کہتے ہیں۔ جیسے ہم ڈیلی لائف میں جائے نماز کو جائے نماز کو مصلی کہتے ہیں، جائے نماز کوئی لفظ نہیں، نماز کے لفظ سے قرآن، حدیث، صحابہ نہ آشنا ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، قرآن پاک میں کہیں بھی نماز کا ورڈ نہیں آیا، نہیں آیا، نہ قرآن چھوڑ کے نہ قرآن میں آیا، نہ حدیث میں آیا، نہ ہمیں 10,000 صحابہ کی جو لکھی ہوئی تاریخ ہمیں ملتی ہے نہ ان میں کہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نماز پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، یہ وہیں سے آیا جہاں سے خدا آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا مالک جو رب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام اللہ ہے، ہم اسے خدا خدا کہہ کے پکارتے ہیں، کیا وہ ہماری شکر؟ ہمارے جتنا عقل مند بھی آپ اس کو نہیں سمجھتے، ہاں، اپنے جتنا غیرت مند بھی اس کو نہیں سمجھتے آپ، کہ آپ نے اس کا نام بدل دیا اور آپ کہتے ہیں ہم خدا پکاریں گے اور وہ متوجہ ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، آپ نے اس کا نام بدل دیا ہے، بات تو صحیح کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کی غیرت آ جاتی ہے نام بدلنے پہ تو وہ تو بہت بڑا غیرت مند ہے۔ تو یہ نماز بھی وہیں سے آیا ہے جہاں سے خدا آیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور انکلکیٹ کر دیا گیا ہے ہمارے مائنڈ میں۔ میں خود، میرا مطلب ہے، کل مجھے ایک بندے نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ سر ہم نے آپ سے صلات کا کانسیپٹ سیکھا ہے، خدا را آپ نماز نہ بولا کریں۔ میرے منہ سے نماز نکل، کیونکہ بچپن سے وہ سرایت کر گیا ہوا ہے ہمارے مائنڈ جیسے میں، غلط اللام ہو گیا ہوا ہے، غلط اللام سے بھی اوپر بات ہے، جس طرح مائنڈ میں وہ کھود نہیں دیا گیا ہوتا خدا کا لفظ اور نماز کا۔ اچھا، اب آتے ہیں جی قرآن نے اس کا یوزیج کیا کیا ہے۔ قرآن نے اس کا یوزیج ایز اے درود بھی کیا ہے، ایز اے دعا بھی کیا ہے، ایز اے عبادت گاہ بھی کیا ہے، ایز اے پلیس یعنی مصلی کا بھی کیا ہے، لیکن حیران کن حد تک قرآن نے جہاں حکم دیا ہے وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ دو اکٹھے رکھے۔ اچھا، یعنی صلات اور زکوٰۃ کا بھی کنیکشن بنایا ہے،
بہت بڑا کنیکشن ہے جی. ٹھیک ہے. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، جہاں کہیں بات ہوئی ہے کہ صلاۃ کو قائم کرو، صلاۃ کو قائم کرو، صلاۃ کو قائم کرو، جہاں خالی صلاۃ استعمال کیا ہے وہاں میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیں. اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے. صلو کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود پڑھ دیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھا کرو. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ نے ایک جگہ پہ کہا کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو یہ عبادت گاہیں جو ہیں، یعنی اللہ نے کرسچینٹی کی عبادت گاہ کا ذکر کیا، یہودیوں کی عبادت گاہ کا ذکر کیا، وہاں صلاۃ کا لفظ کیا، مسلمانوں کی مساجد کا. ٹھیک ہے جی. کہ یہ معبد، یہ سینی گاہ، یہ سب خالی ہو جاتے. اللہ نے یہاں ذکر کیا. پھر اللہ نے ایک آیت میں کہا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. ٹھیک ہے جی. کہ وہ اللہ ہے هو الذی یصلی علیکم، جو تم پر، تمہارے لیے دعا کرتا ہے، تمہاری بہتری چاہتا ہے. وملائکتہ، اور ملائکہ کی بھی. کیوں؟ لیخرجکم، تاکہ وہ تمہیں نکال لے آئے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو یہاں بھی اللہ نے سلو کا لفظ استعمال کیا. لیکن جہاں اللہ نے حکمن سلو کہا ہے وہاں لفظ ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اب یہاں کیوں اقیم الصلاۃ کہا ہے؟ کہ اللہ نے جو 5 سفیر میں نے آپ کو لائف کے بتائے ہیں، ان پانچوں کے اوپر سیر حاصل قانون سازی کی ہے قرآن پاک میں. آئیڈیالوجی کے بارے میں کہ تمہارا رب ایک ہے، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرنا. مدد تمہارے رب نہیں تمہاری کرنی ہے، تمہارے رسول ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی اطاعت کرنی ہے. اور یہ رسول آخری رسول ہیں، تم اس کے بعد کسی کو رسول نہیں ماننا. یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے اور یہ ساری قرآن نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہماری مورل ویلیوز، ایک مورل ویلیو جو ہے قرآن پاک نے، ایک سپیچ سے لے کر سیکشول لائف تک جتنی مورالٹی آتی ہے ساری کے اوپر قانون سازی کی ہے. تمہاری بول چال کیسی ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، تمہاری جو ہے دوستی یاری کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تمہارا سیکشول پیٹرن کیا ہونا چاہیے. لائک وائز مورل ویلیوز جتنی بھی اس دنیا میں ہیں، قرآن نے ان کے اوپر سیر حاصل قانون سازی کی ہے. صحیح. اسی طرح آگے سوشلائزیشن آ گئی. ٹھیک ہے. سوشلائزیشن کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر نہیں، آگے معاشیت آپ کی، معاشیت کے اوپر جتنی قرآن نے سپیک کی ہے میں کم ہی کسی ڈیوائن بک نے کی ہے. کہ حلال اور طیب رزق کھاؤ. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا یہ ہے کہ تم اپنی خوراک جو ہے نا اس پہ کنٹرول حاصل کرو. کیسے؟ کہ حلال اور طیب کھانا ہے. اب حلال اور طیب سننے میں تو لگ ایک ہی رہا ہے، ایک نہیں ہے نا. ٹھیک ہے جی. حلال ہم سب کو پتہ ہے حلال کیا ہے. حلال کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایوری تھنگ وچ از ناٹ پروہیبٹیڈ از حلال. یس. جو منع نہیں کی گئی نا وہ حلال. میرے استاد محترم سے ایک دفعہ ایک خاتون نے سوال پوچھا کہ سر نیل پالش لگانا جائز ہے یا نیل پالش سے وضو ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس طرح کا سوال ہو. انہوں نے کہا کہ حلال اور حرام محمد متعین کر گئے ہیں، کیوں سوال پوچھ کے اپنی جان پھنساتی ہو؟ جب یہ ذکر نہیں ہوا تو لگاتی رہو. یس. ٹھیک ہے نا. بات تو صحیح کی. لا کی کامن سینس بھی یہی ہے کہ ایوری تھنگ از پرمیزیبل ایکسیپٹ پروہیبٹیڈ. ہر چیز کی اجازت ہے سوائے ان کے اس سے جو منع کی گئی ہیں. یہی حلال کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. اب طیب کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر حلال جو ہے وہ طیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بکری حلال ہے نا. اب ایک بکری کار کے نیچے آ کے مر گئی، آپ اس کو نہیں کھا سکتے.
کیونکہ وہ طیب نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو طیب وہ طریقہ ہے جس طرح سے وہ حلال ہوگا. ہر حلال جب اللہ کے قانون سے گزرے گا تو وہ طیب ہوگا اور پھر کھانے کے قابل ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے پیسہ کمایا چوری ڈکیتی کے ذریعے اور آپ نے اس کی چیریٹی کی، اللہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، یہ طیب نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی، پیسہ صحیح سورس سے کماؤ گے تو چیریٹی کرو گے تو وہ طیب ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح کہ آپ نے ایک آٹا گوندا، ٹھیک ہے جی، اب گندم حلال ہے، 2 قطرے آپ نے اس نے الکوہل کے ملا دیے تو وہ طیب نہیں رہا. ہے آٹا ہی، ملاوٹ تو ہو گئی، ہے آٹا ہی. ٹھیک ہے، روٹی بھی آٹے کی پکنی ہے لیکن وہ طیب نہیں رہا. تو اللہ نے کہا حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، کہ جو چیزیں میں نے تمہیں پرمٹ کی ہیں ان کو میرے قانون سے گزارو. ٹھیک ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس کا میں نے ایک طریقہ بتایا ذبح کرنے کا. میرے نام کے علاوہ ذبح کی ہوگی کہ تمہارے لیے طیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو ذبح کرتے وقت میرا نام نہیں لیا گیا، میرے رب نے کہا، تو وہ چاہے حلال ہے لیکن وہ تمہارے لیے طیب نہیں ہے، تم اس کو کھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو ہر حلال چیز طیب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بڑے باریک پوائنٹس ہیں جو آج آپ کلیئر یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بڑی ویلیو چیزیں جو ہم اگنور کر بیٹھتے ہیں. Exactly. ہمارے بعض اوقات دوست جو باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ چکن ملیا سی کھا لیا، وہ حلال تے ہے نا، چلو پاویں، وہ طیب نہیں ہے. اللہ ایکسیڈنٹلی اس کو اس طریقہ پہ اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نا، یہ اس پہ قانون سازی اللہ نے کر دی. ایک پیسہ کیسے آپ نے کمانا ہے، ربا کیا ہے، سود کیا ہے. ٹھیک ہے جی، منڈی آپ نے کیسے چلانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل اس پہ تعلیم دی، قانون بنائے اس کے اوپر. تو یہ اگلا سفیر آ گیا ہیومینٹی کا، پالیٹکس. ٹھیک ہے، اس کے اوپر شیر حاصل قوانین بنائے، تمہاری گورنمنٹ کیسی ہوگی، تم بیت المال کیا ہوگا، تمہارا ٹیکس نظام میں ٹیکسیشن، اٹ از اے ویری امپورٹنٹ. اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کیوں کہا. ٹھیک ہے جی، قرآن نے یہ کنسیپٹ دیا کہ میں تمہیں یہ جو سسٹم دے رہا ہوں نا، یہ گورنمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت پر فرض کر دیا گیا ہے. اب آپ اور میں امر بالمعروف نہیں کر سکتے ہیں، تھپڑ مارے گا اگوں کی سانو. ٹھیک ہے نا جی، کوئی بندہ بیٹھے تھے شراب پی رہے تھے، ان جا کے، امر کا مطلب ہے حکم دینا. ہم اسے آہی ترلا منتے کر سکتے ہیں کہ یار نہ پی، ہم اسے حکم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں آگے جا کام کر اپنے جا، تو کون ہے؟ حکم دینا اتھارٹی کا کام ہے. سو ٹرو. ٹھیک ہے، اس شہر کا ڈپٹی کمشنر حکم دے سکتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر دے سکتا ہے، وزیر اعلیٰ دے سکتا ہے حکم، وزیر اعظم دے سکتا ہے. حکم ہمیشہ صاحب اقتدار کا چلتا ہے. اللہ نے لفظ یوز کیا امر کا، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں. میننگ دیر بھائی کہ ان کے لیے گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. اس سارے سسٹم کے لیے گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. جب تم گورنمنٹ اپنی اسٹیبلش کرو گے تو تم نے دنیا کی کوئی گورنمنٹ ٹیکسیشن کے بغیر نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے جی، یہ دنیا کو تو آج سمجھ لگی ہے نا، ایسے ہی ہے. پہلے تو بادشاہ آتے تھے لوٹ لوٹ کے لے لو جاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ میگنا کارٹا کے بعد دنیا کو پتا چلا کہ نہیں یار، کنٹریبیوٹری ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہر بندے کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو کتاب نازل ہوئی، انہوں نے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کا کنسیپٹ دے کے کہ یہ دیا کہ دنیا کی کوئی حکومت، کوئی اسٹیٹ ود آؤٹ ٹیکسیشن سسٹم نہیں چل سکتی. تو زکوٰۃ اور عشر کی مد میں انہوں نے اس کے اوپر ٹیکس نافذ کیا. جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے کے آئے گا، اللہ کی توحید کو مانے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کے آئے گا، وہ بندہ باؤنڈ ہے کہ اپنے 5 سفیر میں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرے. یہ اس کی صلاح ہے. ان 5 قوانین کو
اجتماعی طور پر نظام صلاح کہتے ہیں. بہت خوبصورت. ٹھیک ہے جی. اسی میں ایک پارٹ 5 ٹائم صلاح کا بھی ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے 5 ٹائم اپنے مالک کے سامنے حاضر ہو کے اپنی حاضری لگوانی ہے. یہ انٹیگرل پارٹ ہے. میں سمجھاتا ہوں کیوں انٹیگرل ہے. آپ نے 5 ٹائم حاضر ہو کے حاضری لگوانی ہے کہ مالک میں صبح اٹھا ہوں, تیرے آگے حاضری لگا کے اپنے کام پہ جا رہا ہوں, دوپہر کو واپس آنا ہے کہ مالک میں نے حتی المقدور کوشش کی ہے تیرے احکامات پر عمل کرنے کی, مجھ سے کوئی غلطی خطا ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے اگلے پہ پھر اگلے پہ پھر آپ نے سو جانا ہے پورا دن گزار کے. ٹھیک ہے جی. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ اور یہ صلاح ہے. یہ صلاح کا 10% ہے یا 20 لا لیں. اس کے درمیان جو کچھ ہے نا, اصل صلاح وہ ہے کہ آپ نے اس سے باہر نکل کے کیا کیا ہے. جھوٹ بولا ہے, سود کھایا ہے, قتل کیا ہے, ڈکیتی کی ہے, کرپشن کی ہے, رشوت لی ہے, زنا کیا ہے, جوا کھیلا ہے, نشہ کیا ہے. وہ سارا کچھ جو کچھ ہے آپ نے نظام صلاح کی مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے سجدہ کر لیا ہماری صلاۃ ادا ہوگی, فرض ادا ہوگا. ہاں اچھا. اب یہ انٹیگرل کیوں ہے دونوں پارٹ ایک دوسرے سے؟ بڑا ہی کامن سینس کی کمپریہنشن ہے اس کی. ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, وہاں ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے فائنل ایگزام میں بیٹھنا ہے تو آپ نے 90% یا 80% لیکچر اٹینڈ کرنے ہیں. اٹینڈنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ کو ساری کتاب یاد ہو, کورس سارا یاد ہو آپ کو, اور آپ نے 90% لیکچر جتنے مینڈیٹری ہیں آپ نے اٹینڈ نہ کیے ہوں تو یو ول بی ڈسکوالیفائڈ. ایبسلیوٹلی. آپ کو تو پیپر میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ڈسکوالیفائی ہو گئے آپ. اور یہ ہو گئی کہ آپ نے نماز, یعنی جس کو ہم نماز پنجگانہ کہتے ہیں, 5 ٹائم صلاح آپ نے نہیں پڑھی. آپ محنت کرتے رہے, آپ نے اپنی ایڈیالوجی بھی اسلام کے مطابق رکھی, آپ نے سوشلائزیشن بھی اسلام کے مطابق رکھی, اکنامکس بھی, پالیٹکس بھی, لیکن آپ نے مالک کو 5 ٹائم حاضری نہیں لگوائی. یو ول بی ڈسکوالیفائڈ. اچھا, یہ 5 ٹائم کی حاضری جو ہے اس کا ایک مجھے لگتا ہے مطلب یہ بھی تو ہے کہ اللہ اور انسان کے درمیان ڈائریکٹ رابطہ بھی قائم رہے. ہے ہی ڈائریکٹ رابطہ. ہاں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کرتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے ہی ٹاک نا اللہ سے. آپ اس کے کنٹینٹ پہ غور کر لیں. بالکل اسی طرح ہے جس طرح بندہ ایک صدر, ایک وزیر اعظم یا ایک بڑے بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے اپنی کوئی ضروریات لے کے, تو سب سے پہلے تھوڑی سی اس کی تعریف کرتا ہے, اس کو بتاتا ہے کہ جناب تو ہی میرا مائی باپ ہے, تو ہی میرا کچھ کر سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے نا. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ مالک تو رحم کرنے والا ہے, تو مالک بھی ہے, بادشاہ بھی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو تیرے آگے جھکے رہتے ہیں, مولا تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا. یہ صریحاً باتیں ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی اور کانسیپٹ نہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے نوٹ کروانا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ فرشتے حاضری لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا. ہاں, ہر مسجد میں, ہر گھر میں, ہر جگہ پہ جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے یا صلاح پڑھتا ہے, اس دن نماز نکلی جائے گا منہ سے ہمارے. ٹھیک ہے, تو وہ جناب فرشتے اس کو رول ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. مطلب صلاۃ, کیونکہ لیکچر شارٹیج نکل آئی تو آپ فارغ ہیں. ایسے یہ کنسیپٹ کو سمجھے نا جو میں نے آپ کو دیا ہے, یہ اللہ اپنے نظام میں اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہے. تو آپ وہ جو لوگ جن کی اللہ نے کہا کہ ان کی صلاح ان کے منہ پہ دے ماری جائے گی, وہ یہی ہوں گے کہ تم یہاں آ کے سجدے کر کے چلے گئے اور باہر جا کے تم نے سود کھانا شروع کر دیا, تم نے بدماشی شروع کر دی, باہر جا کے ظلم قبضہ گروپ بن گئے, تم نے یتیموں کا مال کھانا شروع کر دیا. تمہاری نماز, تمہاری صلاح تمہارے منہ پہ دے ماری جائے گی. کہتے ہیں نا صلاۃ جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے, وہ اسی کا مطلب پیرامیٹر ہے. خشوع اور خضوع جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے ود فل کنسنٹریشن اس کی ڈیوٹی کرنی ہے.
ٹھیک ہے. خشوع اور خضوع کے بغیر ڈیوٹی ہو ہی نہیں سکتی. میں گورنمنٹ آف پنجاب میں کام کرتا ہوں, میں خشوع اور خضوع کے بغیر کروں, میں پتہ نہیں کتنا کو نقصان کر بیٹھوں گا. مہینے بعد آپ جہاں کام کرتی ہیں خشوع خضوع سے تھوڑا سا ہٹے ہیں ادھر ادھر, آپ کو اٹھا کے پڑھ ماریں گے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. خشوع خضوع کو پتہ نہیں انہوں نے کیا لے لیا ہوا ہے. خشوع خضوع ہے کہ ود فل یور کیپیسٹی ود فل یور کنسنٹریشن, آپ نے اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے اوپر عمل کرنا ہے. اچھا, اب یہ تو ہو گیا کہ آپ کی لیکچر شارٹ ہی نکل آئی, آپ ڈسکوالیفائڈ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس کی ادر جائیں, ادر ورڈ پہ جائیں. آپ ساری زندگی کلاسیں پڑھتے رہے, 100% لیکچر اٹینڈنس ہے آپ کی, آتا جاتا آپ کو ایک لفظ نہیں. مسئلہ تو پھر وہاں پہ بھی ہو جائے گا, وہاں بھی آپ ڈسکوالیفائڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ سمجھ لیں کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر کی زندگی اور مسجد کے باہر کی زندگی بوتھ آر انٹیگرل ود ایچ ادر, بوتھ مکمل ہوں گے تو آپ کو آگے جو آپ نے بات کی تھی نا انٹرو میں کہ پہلا سوال ہی یہ کیا جائے گا, تو یہی سوال کیا جائے گا کہ تم اپنی معاشرت کیسے گزاری. یہ حشر کے سوال ہیں. ٹھیک ہے جی. تم نے اپنی معیشت کیسے گزاری, تم نے اپنی آئیڈیالوجی کیسی رکھی, تم شادی بیاہ جنم مرگ پہ کیا کرتے رہے, یہ پورا اکاؤنٹ آپ کا جو ہوگا نا, اللہ پاک نے ایک سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ میں نے ہر انسان کا ریکارڈ جو ہے اس کی گردن میں چپکا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایگزیکٹ آج ہمیں سمجھ لگے, یہ پتہ نہیں ان لوگوں کو آج کیسے یہ سمجھ لگتی ہوگی, ہمیں تو یہ آج سمجھ لگی ہے. روز محشر ہم اس کو نکال لیں گے. اور ہم تو یہ کرونا کے بعد جو باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے کہ انسان کے اندر کوئی چپ لگ گئی ہے. ہاں, اللہ نے پہلے ہی لگائی ہوئی ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے ہر انسان کا ریکارڈ, سورہ بنی اسرائیل میں ہے, ہر انسان کا ریکارڈ اس کی گردن میں چپکایا ہوا ہے. روز محشر والے دن ہم اس کو نکال لیں گے اور ایک کتاب کی صورت میں اس کے ہاتھ میں دے دیں گے. یعنی وہ کیا کرے گا, وہ چپ نکالے گا, پرنٹر میں ڈالے گا, پرنٹ لے کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا. اگلی بات ہے کہ لے پڑھ لے آج اپنی کتاب, آج تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے. یعنی چھپنے والا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ایک چیز آپ گردن میں کیوں لٹکائی ہوئی ہے, آپ جو بولتے ہیں گردن سے نکلتا ہے, آپ جو سوچتے ہیں گردن سے نکلتا ہے, آپ جو کھاتے ہیں گردن سے گزرتا ہے. ہر چیز فلم کی طرح ریکارڈ ہو رہی ہے, وہ چپ لگی ہوئی ہے. اللہ نے ووشی کو نکالنا ہے, ماسٹر پرنٹر ایک اس نے لگایا ہونا ہے ادھر, اس کو کمانڈ ملنی ہے, پرنٹ آپ کے ہاتھ میں, اللہ بھائی. اچھا, اور پھر جو صلات کا تحفہ ہے وہ کس امپورٹنٹ ایونٹ پہ ملا, یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ شب معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جی وہ ہمیں حدیثیں ملتی ہیں. ایکچوئل دیکھیں ود سٹیپ بائی سٹیپ قرآن نازل ہوتا رہا, نظام صلات نازل ہوتا رہا. ٹھیک ہے جی. مثلا کبھی زکوٰۃ کا حکم آ گیا, روزے کا آ گیا, ٹھیک ہے, لیکن 5 وقت کی جو مینڈیٹری حاضری ہے نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفہ دیا گیا کہ تمہاری امت 5 ٹائم مجھ سے ڈائریکٹ خطاب کر سکتی ہے, ڈائریکٹ میرے سے بات کر سکتی ہے, اور میں بات سنوں گا اور رسپونڈ کروں, یہ بات ہے اللہ کا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. 5 ٹائم صلاح کی یہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے. اقیم الصلاح کیا ہے کہ آپ نے ان بیٹوین دیٹ پیریڈ جو ہے وہ اللہ کے قوانین فالو کرنے ہیں, اس کے علاوہ کوئی انسانی زندگی نہیں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ ٹھیک ہے, کہ ٹیکسیشن بھی انٹیگرل پارٹ ہے اسٹیٹ کے لیے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا مسکنسیپشن پھیل گیا, پرٹیکولرلی جب ملوک آ گئے, بادشاہ بن گئے, لوگوں نے کہا ان کو زکوٰۃ دینا حرام ہے, کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ جو ٹیکس تھا عوام کا اس کو اپنی عیاشیوں پہ, لونڈیوں پہ, حرم بھرنے پہ, ڈفرینٹ قسم کی عیاشیوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا ہم ان کو کیوں دیں. ٹھیک ہے. وہ آہستہ آہستہ اسٹیٹ غائب ہوتی گئی. ٹھیک ہے. اصل میں زکوٰۃ کی کلیکشن اسٹیٹ کا کام ہے, اور ایک مسلمان کے اوپر اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں. اسلامی اسٹیٹ نہیں عائد کر سکتی اس کے علاوہ کوئی ٹیکس. ٹھیک ہے جی. 2.5%. اور یہ ایسا خوبصورت نظام ہے, اس پہ پھر اگلا پروگرام کریں گے کہ آج ہم نے صلاح پہ کیا, اگلا زکوٰۃ پہ کر لیں گے یا اس سے اگلا کر لیں گے,
کہ میں صرف ایک کانسیپٹ دے دیتا ہوں کہ دنیا کے جتنے اکنامکس ماڈل ہیں وہ آپ کی انکم پہ ٹیکس لگاتے ہیں. انکم ٹیکس نام ہے نا, کہ وہ لبیبہ نے یا عبدالسلام عارف نے 5 لاکھ مہینے کا کمایا ہے, انہوں نے اس میں سے ٹیکس کاٹ لینا ہے. ایسے ہی ہے. مجھے کوئی بچا یا نہیں بچا, انہوں نے کاٹ لیا. یہ ظالمانہ نظام ہے. اسلام کا نظام کیا ہے؟ سیونگ پہ ٹیکس لگے گا. او مائی گاڈ, آپ نے آج کے ایپیسوڈ میں جو پوائنٹس کلیئر کیے نا, وہ مطلب میرے لیے بھی نیو تھے اور بہت کم لوگوں کو ان بارے میں پتا ہوگا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کے جو رولز ہیں انہیں فالو کرنا ہی بڑا مشکل ہے. نہ, دین اسلام انسان کی آزادی کے لیے آیا ہے. انسان کی, اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں, یہ انسانیت باری پتھر کے نیچے دبی ہوئی تھی, میرے رسول نے آ کے اس کو اس بوجھ سے نجات دی. ٹھیک ہے, یہ تو آسانی کے لیے آیا ہے کہ آپ نے 2.5% اپنی سیونگ پہ دینا ہے. تو یہاں غریب کی سیونگ ہو ہی نہیں پاتی. بھائی اگر سیونگ نہیں ہوگی تو نہیں دینا, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر سیونگ ہو رہی ہے اور آپ نے چھپایا, ٹھیک ہے, تو اس کا انجام سیدھا جہنم ہے, یہ دیکھ لے. ٹھیک ہے, وہ کوئی چھوٹا موٹا جرمانہ نہیں ہے. اس لیے اس کو سیلف اسیسمنٹ پہ رکھا اللہ نے کہ تو خود ہی سیلف اسیسمنٹ کر کے بتا. کیوں اللہ تو جانتا ہے نا. بالکل. اگر اس میں ڈنڈی ماری تو سیدھا عذاب النار, سیدھا. اور سلاد کا جو کانسیپٹ ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں, سلاد کا کانسیپٹ ہی اتنا کمپریہنسو ہے. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا فرمائی تھی سلاد کے حوالے سے, پھر یہ اوور آل یہی ساری چیزیں اس سب دعا میں آتی تھی. جی, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے, اے میرے رب ومن ذریتی, مجھے اپنے نظام پہ قائم رکھنا اور میری اولاد کو بھی اپنے نظام کے قائم رکھنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور میں آخری وضاحت کرتا چلوں. بہت بڑی مسکنسیپشن ہے, پرٹیکولرلی بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں کلام بھی کیا جو ایتھیسٹ یا لبرل ٹائپ ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے کہ یہ مشرکین, ان کا رستہ روکو, ٹھیک ہے جی, اور انہیں سمجھاؤ. اگر یہ صلاۃ اور زکوٰۃ پر تیار ہو جائے, ٹھیک ہے, انہیں چھوڑ دو. صحیح. ٹھیک ہے جی, اور ہنسی خوشی رہنے دو. ٹھیک ہے. اب اس پہ اعتراضات کرنے والے کہتے ہیں جی دیکھیں, ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دوسرے وہ زبردستی کہتا ہے رستہ روک لو ان کا, پکڑ لو ان کو, باندھ لو پکڑ کے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ صلاۃ اور زکوٰۃ پہ آ جائے تو اسلام دین نہیں چینج کراتا. اس آیت کی روح سے اسلام یہ صرف کہہ رہا ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین جو اسلامی اسٹیٹ نے نافذ کیے ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزن بن کے ٹیکس دو, جو مرضی دین فالو کرو. اوکے, اور اس صورت بخشش پاسبل ہے؟ ہاں, اگر یہ تمہارے نظام کو مان لے. اللہ نے وہاں یہ بات نہیں کی کہ اگر یہ میری وحدانیت پہ ایمان لے آئے یا آپ کی رسالت رسول مان لے. نہ, اللہ نے کہا اگر یہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کرے تو انہیں چھوڑ دو, ان کی حفاظت کرو پھر. واہ. ٹھیک ہے, کہ لا ابائڈنگ سٹیزن بن کے رہیں. جو اسلامی اسٹیٹ قانون نافذ کرے گی اللہ کی قوانین کے تابع میں, وہ اس پہ عمل کریں اور اسلامک اسٹیٹ کا ٹیکس دے. دین جو مرضی فالو کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لا اکراہ فی الدین. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کلیئر کیا نا. ہم تو اتنے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے دین کو فالو نہیں کر رہے تو ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو ہے ہی جہنم. نہیں, ہم ان کے ذمہ دار ہیں. اگر وہ, میری بات سنیں, یہ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کر دیا. اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہے اور وہ آپ کے اسٹیٹ کے قوانین پہ ابائڈنگ سٹیزن بن کے رہ رہا ہے اور ٹیکسیشن دے رہا ہے, تو آپ پر ایک مسلمان سے زیادہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. میں آخری بات کلوز کرتا ہوں ایک واقعہ سنا کے. جناب ابو عبیدہ ابن الجراح جی, امین الامت, انہوں نے جب حمص فتح کیا, سیریا کا شہر حمص فتح کیا, تو وہاں انہوں نے ٹیکس لگا دیا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا ہر بندہ اتنا ٹیکس دے. لوگوں نے ٹیکس دیا ان کو, دین تبدیل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کرسچنس تھے دیور, انہوں نے دین تبدیل نہیں کیا اور ٹیکس دے دیا. لا جو انفورس کیا, ابائڈنگ سٹیزن بن کے رہنے لگ پڑے. 6 ماہ گزرے تھے ابھی,
آرڈر آ گیا کہ ہمس کو خالی کر دو، پیچھے فوجوں کی ضرورت پڑ گئی، فوری طور پر دمشق کے قریب یرموک پہنچو، ٹھیک ہے، رومن ایمپرر بہت بڑی فوج لے کے آ رہا ہے، ہمس دوبارہ فتح کر لیں گے، صحیح، ٹھیک ہے، خالی کر دو اس کو۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر بن خطاب کا آرڈر آ گیا۔ انہوں نے کرسچن پریسٹ کو بلایا اور کہا کہ یہ لو اپنے پیسے واپس۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا ہم نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اس کے عوض تم سے ٹیکس لیا تھا، ہم اپنی حفاظت اٹھا رہے ہیں، تم اپنا پیسہ واپس لے لو۔ واہ، یہ اسلام ہے۔ تو وہ عیسائی پادری جو تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی کہ یا اللہ ایسے فاتح ہمیں دوبارہ دینا۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ دنیا کی کہیں دنیا کے مفاتح میں یا دنیا کے سسٹم میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ آپ کہتے ہیں اسلام مشکل ہے، اسلام سے زیادہ ایزی چیز ہی کوئی نہیں۔ اس امیر نے جو گورنر تھا اس شہر کا، اس نے کہا نہ میرے پہ تمہارا ایک پیسہ بھی حرام ہے، کیونکہ میں نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا تھا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم اپنے پیسے واپس لو۔ بہت خوبصورت ایمان افروز واقعہ آپ نے پوڈ کاسٹ کے لاسٹ پہ شیئر کیا، اور تھینک یو سو مچ سر۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے صلاۃ کا صحیح کانسیپٹ کیا ہے، صلاۃ کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں کیسے ملتا ہے، انبیاء کرام کی زندگی سے کیسے ملتا ہے، صلاۃ کا زکوٰۃ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کو اور صلاۃ کے کانسیپٹ کو فالو کرتے ہیں تو اسلام ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے، ساری باتیں آپ نے شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ۔